سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ دعوت کو اٹھا کے پڑھیں اور نبیوں کو زندگیاں بڑی لمبی لمبی ملی۔ میرے آقا کی عمر صرف 63 سال، 40 سال کی عمر میں حضور نے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ 23 سال کی تھوڑی سی مدت میں میرے آقا نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا کہ تاریخ میں اس طرح کا انقلاب پیدا کرنے والا، برپا کرنے والا نہ ہمیں پیچھے نظر آتا ہے، نہ قیامت تک کوئی ایسا پیدا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 23 سال کی تھوڑی سی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے حبیب علیہ السلام نے اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا کر دیا؟ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں میرے عزیزو۔ اس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں جس دور میں قدم قدم پر فتنہ ہے، قدم قدم پر آزمائش ہے۔ اس قدر دین بیزاری کا دور ہے کہ بس اللہ کی پناہ ایک مثال دیتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ قید موسم سے رہا طبیعت آزاد اس کی، کاش کوئی سنتا گلشن میں فریاد اس کی۔ اللہ اکبر۔ ایک ڈاکٹر صاحب توجہ کریں، آپ اگر آج اس عظیم میلاد کی محفل میں جو بات میں کہہ کے جا رہا ہوں، اگر 1000 میں سے 100 کے دلوں میں بھی یہ بات اتر گئی، سیرت کا یہ پیغام اتر گیا، تو شاید اتنے بڑے مجمع کو ہم کچھ دے سکیں گے، یا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہمارا جلوس کامیاب ہوا، ہماری محنت رنگ لائی، ہماری کوشش ثمربار ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ فرمائیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنے نبی کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ تاکہ تم کو قرآن پڑھ کے سنائے، تاکہ تم کو قرآن سمجھائے، تاکہ تم کو قرآن پر عمل کرائے۔ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور اس مبارک گھڑی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اے اللہ، آخری رسول کو میری اولاد میں بھیجنا۔ کیوں؟ تاکہ وہ قرآن پڑھ کے سنائے۔ اے قوم مسلم، اے مصطفیو، اے سب سے بڑی نسبت پانے والو، اے اس نبی کی امت میں شامل ہونے والو جس نبی کی امت میں شامل ہونے کی تمنا حضرت موسیٰ کرتے رہے، حضرت عیسیٰ کرتے رہے۔ اے وہ امت جس کو اللہ قیامت کے دن نبیوں کی طرح نور عطا فرمائے گا۔ اللہ نے حضرت داؤد سے کہا، اے داؤد اپنی امت کو خبر دے، ان قریب ایک ایسا نبی آئے گا اور اس نبی کی ایسی امت آئے گی کہ میں اس امت کو نبیوں کی طرح نور عطا کروں گا۔ اے خوش قسمتو، اے مصطفیٰ کی نسبت پانے والو، سوچو سوچو، ذرا ایک پیغام لے کر جاؤ، ایک بار ذہن و دل کو خالی کر کے ٹھنڈے دل سے سوچو، اتنا عظیم الشان پیغمبر کیوں اللہ نے ہم کو عطا کیا؟ قرآن میں بار بار اللہ فرماتا ہے اس لیے تاکہ وہ قرآن پڑھ کے سنائے، اس لیے تاکہ وہ قرآن سمجھائے، اس لیے تاکہ وہ قرآن پر عمل کرائے۔ اللہ اکبر۔ بڑا پیارا انداز تھا مصطفیٰ کے پڑھانے کا، بڑا انوکھا انداز تھا مصطفیٰ کے پڑھانے کا، بڑا نرالا انداز تھا مصطفیٰ کے تعلیم و تربیت کا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، حضور ہمیں قرآن کی 10 آیتیں پڑھاتے، اس کے بعد کہتے جاؤ یاد کر کے آؤ۔ جب یاد کر کے آتے تو حضور ان 10 آیتوں کو سمجھاتے، پھر فرماتے اور جب سمجھ گئے ہو تو پھر اس پر
جب تک عمل نہ ہو جائے میں آگے کی 10 آیتیں تم کو نہیں سناؤں گا، نہیں پڑھاؤں گا۔ اس انداز سے میرے مصطفیٰ نے صحابہ کی ایک بڑی انوکھی جماعت تیار کی۔ میرے پیارو، دل کے کانوں سے سن کر آج اس اتنے بڑے میلاد میں، جلوس کے پروگرام میں یہ پیغام لے کر جاؤ، یہ عہد لے کر اٹھو، یہ جذبہ لے کر اٹھو کہ ہمیں مصطفیٰ کی تعلیم کا وہی مشن آگے بڑھانا ہے، گھر گھر علم کا چراغ روشن کرنا ہے۔ آج قوم مسلم کے سامنے 2 مسئلے بڑے اہم ہیں، ایک جہالت اور ایک غربت۔ اور غربت میں کیا کہوں، جو قوم جس قدر جاہل ہوگی وہ قوم اسی قدر غریب ہوگی، مفلس ہوگی، لاچار ہوگی، در در کی ٹھوکریں کھائے گی۔ توجہ کرنا، وقت کم ہے، شاید اس کم وقت میں تم کو ایک پیغام دے سکوں، اپنا درد دل بیان کر سکوں۔ یہ میرا درد نہیں ہے، ہر درد مند دل رکھنے والے عالم، امام اور قوم کے ذمہ دار کا درد ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرنا، مصطفیٰ نے کس طرح قرآن پڑھایا، مصطفیٰ نے کس طرح قرآن سمجھایا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا، توجہ کرنا، 13 سال مکہ میں جو حضور کا مکی دور ہے وہ تکلیف کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، مظلومیت کا دور ہے۔ کوئی کلمہ پڑھ لے تو چٹائی میں لپیٹ کر دھوپ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ حضرت بلال اللہ کے ایک ہونے کا نعرہ لگائیں تو ان کو رات بھر زنجیروں سے باندھ کر مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی حضور کے رسول ہونے کی گواہی دے دے تو اس کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے۔ بلکہ یہی نہیں، مسلمانوں سے اتنی نفرت کی جاتی ہے کہ ان کا 2 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس قدر مظلومیت کا زمانہ کہ کوئی مسلمان سے بات نہ کرے، کوئی کلام نہ کرے، کوئی خرید و فروخت کے معاملات نہ کرے۔ مسلمان 2 سال اس گھاٹی میں اس طرح گزارے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی خیریت دریافت کرنے والا نہیں۔ مگر میں قربان جاؤں پیغمبر علم پر، پیغمبر انقلاب پر۔ ادھر حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، ادھر میرے آقا حضرت ارقم کے دار ارقم میں لوگوں کو قرآن سنا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، قرآن سمجھا رہے ہیں۔ ادھر حضرت خباب کو آگ کے انگارے پر لٹایا جا رہا ہے، اور ادھر میرے آقا صفا کی پہاڑی پر صحابہ کو قرآن سمجھا رہے ہیں۔ ادھر مصطفیٰ کے نام لینے پر حضرت بلال کو گرم ریت پہ گھسیٹا جا رہا ہے، ادھر میرے آقا لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ شیب ابی طالب، یہ مسلمانوں کی مظلومیت کا وہ دور ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ اس قدر تکلیف میں مسلمانوں نے 2 سال گزارے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، میں الفاظ نہیں رکھتا کہ مسلمانوں کے اس درد کو بیان کر سکوں۔ حضرت سعد کہتے ہیں اس دور میں اتنی پریشانیاں ہم نے اٹھائی، بھوک اور پیاس کی۔ ایک مرتبہ رات کو اٹھا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی، بڑی تیز بھوک لگی، میرے تلوے کے نیچے کوئی کھال کی طرح چیز نظر آئی، میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، یہ بھی نہ سوچا کہ اس جانور کی کھال ہے، مرے ہوئے جانور کی کھال ہے تو وہ جانور حلال ہے کہ حرام ہے۔ بھوک بڑی تیز لگی تھی، اٹھایا، دھویا بھی نہیں، اس کو کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ بچے روتے تھے اس گھاٹی سے، اگر کوئی عرب سے باہر کا قافلہ گزرتا تو وہ پوچھتے تھے، ارے یہ بچوں کی رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ تو کہتے تھے ایک نبی آیا ہے، نام محمد ہے، جو اس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے خلاف ان کی قوم نے سوشل بائیکاٹ کر دیا ہے۔ مسلمانوں، کتنی تکلیفوں کے بعد اسلام پہنچا ہے، شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، مگر شیب ابی طالب میں بھی میرے مصطفیٰ قرآن پڑھاتے رہے، قرآن سکھاتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے، قرآن سکھاتے رہے۔ میں کیا بتاؤں، مکی دور میں، اس مظلومیت کے دور میں حضور نے پڑھایا، اور جب مدینہ آئے پہلا قدم میرے مصطفیٰ کا مدینے میں پڑا ہے، اور پڑھتے ہی آپ نے فرمایا، مسلمانوں یہ زمین کس کی ہے؟ مدینے والوں نے کہا 2 یتیموں کی زمین ہے۔ 2 یتیموں کو بلایا گیا، حضور نے فرمایا یہ تمہاری زمین ہے، تم یتیم ہو، ہم اس کو خرید کر لیتے ہیں۔ بچوں نے پوچھا، یتیم تھے، اے کاش
ان دو یتیموں کا جذبہ آج کے جوانوں کو مل جائے، آج کے بے باک جوانوں کو مل جائے، وہ جوان جن کی جوانی گناہوں میں گزر رہی ہے، غفلت میں گزر رہی ہے، رات کی تاریکیاں کندھی ہو چکی ہے، آج مرحبا کے نعرے لگانے والے رات کی تنہائی میں مصطفیٰ کا دل کتنا دکھاتے ہیں، میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج اچھل اچھل کر کود کود کر مصطفیٰ کے نعرے لگانے والے تنہائی میں گندی فلمیں دیکھ کر مدینے والے کو کس قدر اذیت دے رہے ہیں، میں اس کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا۔ اے جوانو، اگر تمہارے دل میں میرے محبوب کی محبت رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو آج اپنے محبوب کے در سے یہ پیغام لے کر جاؤ، محبوب کے جلوس کی محفل سے یہ پیغام لے کر جاؤ۔ ان دو یتیموں سے میرے آقا نے پوچھا، یتیموں تمہارا باپ نہیں، زمین دے دو، اللہ کا گھر بنائیں گے، وہاں نمازیں پڑھیں گے، وہاں قرآن سکھائیں گے۔ بچوں نے کہا حضور اللہ کے لیے، اللہ کو سجدہ کرنا ہے اس لیے زمین لینی ہے، تو پھر قیمت بھی ہم قیامت میں اللہ سے لیں گے، یہاں نہیں لیں گے حضور۔ اللہ اکبر۔ سوچیں، مصطفیٰ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور اپنے جیتے جی مدینہ کے اندر اور مدینہ کے باہر مسجدوں کا سلسلہ بنا دیا، مسجد کے جال بچھا دیے، تقریباً 20 درسگاہوں کا ذکر ملتا ہے۔ میرے عزیزوں، وقت ختم ہو چکا ہے، میں صرف کہنا یہ چاہوں گا، حضور کی مکی زندگی پڑھو یا مدنی زندگی پڑھو، ہر جگہ صرف تعلیم تعلیم تعلیم۔ حضور نے قوم کو اتنا پڑھایا کہ حضرت نوح 950 سال تبلیغ کیے تو ایمان والے 70 یا 74 تھے۔ میرے مصطفیٰ نے 23 سال میں قرآن ایسا پڑھایا کہ جب آخری خطبہ دے رہے تھے تو لاکھوں صحابہ موجود تھے، ان میں کوئی حافظ تھا، کوئی مفسر تھا۔ اگر اپنی قوم کو مرتد ہونے سے بچانا چاہتے ہو، بیٹیوں کی عزت عزیز ہے، جوانوں کی جوانی بچانا چاہتے ہو، قوم کو زوال سے نکال کر عروج تک لے جانا چاہتے ہو، تو اسی مصطفیٰ کے پیغام پر عمل کرو۔ ہر علاقے میں مکتب ہو، مدرسہ ہو، ہر مسجد کو درسگاہ بنا لو، ہر جگہ بالغ بچوں کی تعلیم کا انتظام کرو۔ اور آج میں علماء کی موجودگی میں اتنے بڑے مجمع سے کہتا ہوں، اگر تم نے آج تعلیم کو اہمیت نہ دی تو نہ کوئی کل کسی کو مرتد ہونے سے بچا پائے گا، نہ بے عمل ہونے سے بچا پائے گا۔ قوم لٹ چکی ہے اور لٹ جائے گی۔ مسلمانوں، مصطفیٰ کی سیرت کا پیغام یہی ہے کہ تعلیم تعلیم تعلیم، گھر گھر میں علم کا چراغ روشن کر دو، انشاءاللہ جہالت ختم ہوگی، عزت کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو حضور کی سیرت سے ملنے والے اس پیغام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔